لبیک لا شریک لک لبیک۔ تین ہی تو مملکتیں ہیں دنیا میں جو نظریات کی بنیاد پر بنی ہے، ایک یونان، ایک اسرائیل، ایک پاکستان۔ جی، ایک مسیحی مملکت، ایک یہودی مملکت، ایک مسلمان مملکت۔ تو یہودی مملکت تو کہاں تک پہنچ گئی، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس پاک ممبر سے بتانے کی، اور مسیحی مملکت کہاں تک پہنچ گئی یہ بھی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 75 سالوں میں 76 سالوں میں کہاں کھڑے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اللہ کرے پاکستان جیسا ہونا چاہیے تھا ایسا ہو جائے، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ جی، مجھے معاف کیجئے گا، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں یہ لکھا نہ جا رہا ہو، کہیں یہ بولا نہ جا رہا ہو کہ مسیحیت مملکت بنا کر کامیاب حکومت دکھا چکی، یہودیت مملکت بنا کر کامیاب نظام دکھا چکی، مسلمان اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ اسلامی حکومت بناتا اور آئیڈیل حکومت، مثالی حکومت دکھاتا کہ پوری دنیا کے 56 ممالک اگر کسی کو اپنا مرکز مانتے تو اسے مانتے جو اسلام کے نام پر بنا تھا۔ میرا تو خوف اس طرف زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کہیں سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل۔ لیکن نہیں، نا امیدی کفر ہے بھائی۔ یہی شخصیات جو اس وقت بھی یہاں تشریف فرمائے اور ان کے رفقا ہیں، ان کی شخصیات، ان کے دوست ہیں، یہی ہمت کریں گے اور انشاءاللہ اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے، اور اس مملکت کو اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے مملکت کو اسلامی شعار کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، جی ملک سے باہر جا رہے ہیں روزگار کی تلاش کے لیے، دونوں سبب اچھے نہیں ہیں باہر جانے کے۔ روزگار بھی یہاں اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا، اور تعلیم بھی اس معیار کی ہونی چاہیے تھی کہ جس معیار کی تعلیم دنیا میں پائی جاتی ہے۔ مگر بہرحال اطلبوا العلم ولو بالصین، چین بھی جانا پڑ جائے تو علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ، وہ تو سرکار نے ہمارے لیے دروازے کھول دیے، سرکار نے ہمیں رستے دے دیے کہ علم حاصل کرنا ہے چاہے تمہیں کہیں سے بھی مل رہا ہو۔ مگر یہ بھی بچوں ذہن میں رہے کہ الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد یہ مت کہا کرو کہ جہاں سے چاہیں ہم علم لے لیں، حدیث کا پہلا فقرہ زیادہ غور طلب ہے، مومن ہو جاؤ پھر جہاں سے جو چاہے لے لو۔ پہلے اپنے ایمان کو تو مضبوط کرو۔ مومنوں سے بات ہو رہی ہے کہ جہاں سے جو ملے لے لو۔ ابھی میں مومن ہی اگر نہیں ہوں تو پھر میں اگر کسی سے لینے جاؤں گا تو میں اس کا اثر لوں گا۔ وہ جو خطرناک بات میں محترم مجمع کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، خطرناک بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، چاہے وہ روزگار کی تلاش میں جا رہے ہوں، چاہے وہ حصول علم کی تلاش میں جا رہے ہوں، تو ہم وہاں سے اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اگر مجھے میری بات پر آپ کو وہ نہیں ہے تو ذرا دوبارہ اس زاویے سے دیکھیے گا۔ ہمارے بچے جب وہاں سے چھٹیوں پر آتے ہیں، اپنے عزیزوں سے ملنے آتے ہیں، تو ان کا لہجہ، ان کی چال، ان کا حلیہ، ان کے بولنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور مملکت سے آیا ہے۔ اور اگر اس سے پوچھ لیا جائے بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں کے ہو، کہا جی میں پاکستان کا ہوں، تو تمہارا طریقہ تو پاکستان والا نہیں۔ کیا کروں، میں اس ماحول میں رہتا ہوں نا، اس کا اثر میرے اوپر ہو رہا ہے۔ بھائی مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ اثر چھوڑے، اثر گزار بنے، جن کے پاس محمد مصطفیٰ جیسا وجود ہو، جن کے پاس علی ابن ابی طالب جیسا وجود ہو، جو کربلا رکھتے ہیں وہ اثر گزار ہوتے ہیں، اثر پذیر نہیں ہوتے۔